اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین انا للہ و انا الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ رمضان کی 19ویں شب یہ وہ شب تھی کہ جب مولا متقیان کے فرق اقدس پر ابن ملجم ملعون نے وار کیا، اور یہ وہ بشارت تھی کہ جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مولا متقیان کو اس طرح سے دی کہ اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک دن حضور نے فرمایا اتدرون من اشما اشقل الاولین، تم جانتے ہو پچھلی امتوں میں سب سے بدبخت کون تھا؟ مجمع نے کہا ہم نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا الذی عقر ناقۃ صالح، جس نے صالح علیہ السلام کی ٹانگوں کو کاٹا تھا، اس کو قتل کیا تھا، اس ناقے کو، وہ سب سے بدبخت تھا۔ فرمایا اتدرون ما اشقل الاخرین، تم جانتے ہو اس امت میں سب سے بدبخت کون ہوگا؟ مجمع نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس امت میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو اس کی داڑھی کو اس کے سر کے خون سے لال کرے گا۔ مولا متقیان کی شہادت کی بشارت حضور نے اپنی زبانی عطا فرمائی، اور علی مشتاق شہادت رہے۔ 13 رمضان سے علی نے سب سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس رمضان تم علی کو کھو دو گے، اس عید پہ تم علی کو نہ پاؤ گے۔ کبھی یہ کہتے کہ اس حج میں حج تو ہوگا مگر تم علی کو نہ پاؤ گے، کبھی اپنے بچوں سے کہتے اس عید میں تم اپنے بابا کو نہ پاؤ گے۔ یہ بات کوفے میں گشت کر رہی تھی کہ مولا متقیان اپنی شہادت کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بات گھر میں بھی اپنے بچوں کو مولا متقیان نے بتائی، سارے خانوادے کو جمع کیا اور اس صبح قیامت کی طرف متوجہ کیا کہ جو 19 رمضان کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ سارے خانوادے کو جمع کیا اور عجیب انداز میں مولا نے تسلی دی ہے۔ فرمایا زینب میرے بعد اس گھرانے سے ہوشیار رہنا، اور یہ دھیان رکھنا کہ یہ کوفہ ہے، مدینہ نہیں ہے۔ بیٹی اپنے باپ کی باتوں کو سن رہی ہے۔ ایک دن جناب زینب نے پوچھا بابا آپ ایسی باتیں کس لیے کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے نانا نے مجھے بتایا ہے کہ اس رمضان کی ایک رات میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا 19 رمضان کی وہ قیامت کی شب گزری کہ جب میرا فاقہ کش امام، خود سوکھی روٹی کھا کر دوسروں کو دسترخوان سجانے والا امام 19 رمضان کی صبح مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اس صبح قیامت کی طرف علی کے قدم بڑھ رہے ہیں کہ جب زمین و آسمان نے لرز جانا ہے، جب تفسیر کا گلا کاٹا جانا ہے، جب الحمد خود ایک ایک لفظ الحمد کا چلائے گا کہ ہائے وہ الحمد کی تفسیر بیان کرنے والا نہ رہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر روز روزہ رکھتا تھا وہ سرور عرب، یاد خدا میں کٹتی تھی ان کی تمام شب، دنیا میں تھے پا ان کو نہ دنیا کی تھی طلب، فرماتے تھے وقت نماز آتا تھا جب، میں کیا ہوں میری بندگی ہے کس شمار میں، عاجز ہوں میں عبادت پروردگار میں۔ پھر تاریخ نے وہ قیامت کا منظر بھی دیکھا کہ 19 رمضان جب میرے مولا عبادت کے لیے مصلی میں موجود ہے تو ابن ملجم جو ازلی بدبخت ہے وہ صف اول میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب میرے مولا سجدے کو معراج عطا کر رہے تھے، جب میرے مولا نماز کو معراج عطا کر رہے تھے، اس کیفیت میں امام کا سر جب سجدہ مبارک کے لیے گیا تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ ادھر علی کا سر اٹھ رہا تھا، ادھر ابن ملجم کی ضرب آ رہی تھی۔ تو یہ جملے بھی کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی ضرب فرق اقدس میں جا کے پڑی ہے، شاعر نے قلم سے مرثیہ رقم کیا کہ سجدے میں شیر حق کا 2 پارا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کہ ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر، گردوں سے یہ جبریل پکارے غضب ہوا، مسجد میں آج قتل امیر عرب ہوا۔ یقیناً 19 اور 20 کی رمضان گزر گئی، اب تو اس صبح کا انتظار ہے کہ جو علی کی بیٹیوں کے لیے سب سے قیامت کی صبح ہے، ہاں جس کا عنوان بھی صبح قیامت ہے، جو واقعاً صبح قیامت ہے۔ 3 راتیں علی کی بیٹیوں پہ بہت باری گزری ہے۔ پہلی رات وہ رات کہ جب زہرا کا جنازہ تابوت میں رکھا تھا، دوسری رات وہ رات کہ جس رات علی کی شہادت ہے، اور تیسری رات وہ کہ جنگل بیابان میں خیمے جلائے جا چکے ہیں۔ علی کی بیٹیوں پہ بڑی سخت رات ہے۔ 3 دن میرے مولا نے بستر علالت پہ گزارے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ ہم 3 دن مختصر اوقات کے لیے مولا متقیان کی زیارت کو جاتے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے 19 رمضان کی صبح جو پٹی ہم نے علی کے سر پہ باندھی تھی وہ زرد رنگ کا پارچہ تھا، لیکن حذیفہ کہتے ہیں جب 21 کو ملاقات کے لیے میں پہنچا تو مولا کے جسم کی زردی اور اس پٹی کی زردی میں کوئی فرق نہ تھا، پورا جسم علی کے زہر علی کے جسم میں سرایت کر چکا۔ اب علی طویل خطبے
نہیں دے سکتے۔ اب علی طویل سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، بات بات پہ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے اصحاب سے کہتے ہیں جو چاہے سوال کرو، مگر یاد رہے اب علی طویل خطبے ارشاد نہیں فرما سکتا، اب تمہارے مولا میں بولنے کی سکت نہیں ہے۔ بس میرے عزیزوں، وہ صبح قیامت منتظر ہے کہ جب یتیموں کا ایک مرتبہ دوبارہ باپ سر سے اٹھا لیا جائے، وہ قیامت کا لمحہ منتظر ہے کہ جب بیواؤں کا آسرا میرے مولا دنیا سے گزرنے والے ہیں۔ اس کیفیت کے عالم میں علی بستر علالت پر ہیں، لیکن اس علالت کے عالم میں حسرت کی نگاہوں سے علی نے سارے گھر کی طرف نگاہ طائرانہ دوڑائی۔ ہاں، علی کی نگاہ زینب ام کلثوم پہ بھی پڑھی، علی کی نگاہ حسن و حسین پہ بھی پڑھی، علی کی نگاہ 15 برس کے عباس پہ بھی پڑھی ہے، لیکن نہ جانے علی کے ذہن میں کون سا خیال آیا کہ زینب پہ علی کی نگاہیں رک گئیں۔ علی کی آنکھوں نے وضو کر لیا، علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور علی کو دیکھ دیکھ کے روتے جاتے ہیں۔ کتنے خیال ہوں گے جو علی کے ذہن میں آئے ہوں گے؟ ہاں، علی کے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ وہ زینب جو کبھی میرے سامنے برہنہ سر نہ آئی، وہ ایک چادر کا سوال کرتی ہوئی کوفہ و شام کے بازاروں میں جائے گی۔ ہاں، وہ زینب جس نے کبھی ہمارے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا، اس زینب کو خطبہ سنانا پڑے گا۔ یہ قیامت کا لمحہ ہے۔ ایسے میں ایک وقت وہ آیا کہ امام کے اصحاب نے چاہا کہ ہم آخری مرتبہ مولا کا دیدار کر لیں۔ امام حسن سے اجازت طلب کی۔ امام حسن نے کہا بابا، آپ کے اصحاب آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا، امام نے اجازت دی۔ حذیفہ یمانی موجود ہیں، ساسا ابن سوہان جیسے اصحاب موجود ہیں، سب ایک صف بنا کے علی کے بستر کے سامنے کھڑے ہیں۔ علی نقاہت کے عالم میں آنکھیں بند ہیں۔ علی کو غش سے افاقہ ہوا۔ علی نے اپنے اصحاب کے چہروں کو دیکھا، سب کے چہرے آنسوؤں سے تر ہیں۔ علی نے چہرہ گھما کے رونا شروع کر دیا۔ سب نے کہا مولا، آپ کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہے کہ بس تمہارا مولا کچھ دیر کا مہمان ہے، تم میں سے جب کوئی دنیا سے جائے گا میرا چہرہ ضرور دیکھے گا۔ یہ کہنے کے بعد اپنے اصحاب کو دیکھا۔ اصحاب کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے زخمی ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، سارے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا حفظکم اللہ جمیعا، جاؤ تم سب کو اللہ کی حفاظت میں دیا۔ اب تم علی کا چہرہ یا قیامت میں دیکھو گے یا موت کے وقت علی کے چہرے کو دیکھو گے۔ بس یہ جملہ پس پردہ سیدانیوں تک جانا تھا۔ ایک مرتبہ سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ کسی بیوی نے کہا زینب آہستہ گریا کرو، تمہارے بابا کے اصحاب حجرے میں ہیں۔ علی نے آواز دی کوئی میری زینب کو گریے سے منع نہ کرے، اس لیے کہ آج کوفہ ہے، زینب کا بابا سر پہ ہے، کل اسی کوفے میں زینب کو رونے پر تعزیانے بھی لگائے جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ جب جناب زینب کی آواز بلند تھی، ایک مرتبہ میرے مولا نے کوفے والوں کو دیکھا، آواز دی ان آوازوں کو پہچان لو، یہ میری بیٹیوں کی آوازیں ہیں، کل یہ کوفے میں اسیر کر کے لائی جائیں گی، اگر ہو سکے تو ان کی مدد و حمایت کرنا۔ یہ کہنے کے بعد اصحاب کو رخصت کر دیا، امام حسن کو قریب بلایا اور پھر وہ وقت آیا، پھر گھڑی بڑھ رہی ہے اس قیامت کی صبح کی طرف کہ جب علی نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ امام حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، سارے گھرانے کو امام حسن کے حوالے کر دیا۔ ایسے میں ام البنین قدموں پہ گریا کر رہی ہیں۔ ام البنین نے کہا آقا، آپ نے سب کو سب کے حوالے کر دیا، کیا میرا عباس اس قابل نہ تھا کہ میرے عباس کو کسی کے حوالے کیا جاتا؟ عباس کا نام آیا، علی نے اشک بہانا شروع کر دیے، اس کو میرے قریب بلاؤ۔ عباس بابا کے سینے سے لپٹ گئے۔ ہاں، آج حضرت عباس کو بھی پرسہ دینا ہے۔ امام حسین کو قریب بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ ام البنین سب سے بڑی امانت زہرا کی عباس کے حوالے ہے۔ یہ کہنے کے بعد علی نے سارے گھر کو دیکھا، امام حسن کی طرف نگاہ کر کے کہا حسن، اب جب ہماری روح پرواز کر جائے تم ہی ہمارے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، ہمارے جنازے کو فقط آگے سے اٹھانا، اس لیے کہ ملائکہ کی قطاریں پیچھے موجود ہوں گی۔ بس ایک جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے ہچکی بلند کی، شہنشاہ جن و انس امام دنیا سے گزر گیا۔ ہاں، وارث رسول، نفس رسول، داماد پیغمبر نے دنیا سے رخصت اختیار کی۔ بس ایک جملے کے بعد زحمت تمام۔ یہ وہ صبح تھی کہ جب علی کی روح جان آفری کی سپرد ہوئی۔ ایک مرتبہ امام علی کو غسل و کفن دیا جانے لگا، اصحاب غسل میں شریک ہیں۔ علماء کہتے ہیں حضرت عباس کو بھی غسل میں شریک کیا گیا۔ یہ مولا عباس کی فضیلت ہے کہ امام کے غسل میں شامل ہیں۔ ادھر جنازہ تیار ہوا، نہیں پتہ بیٹیوں نے بابا کا جنازہ کیسے رخصت کیا۔ ہر باپ کا ارمان ہے کہ بیٹی جنازے پہ گریا کرے، کوئی ایک پائتی سے لپٹ جاتی ہے، کوئی دوسری پائتی سے لپٹ جاتی ہے۔ امام جنازہ لے کر رک نکلے اور کوفے میں وہ صبح قیامت رونما ہوئی کہ آج سارے یتیم یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارا باپ تو بہت پہلے مر گیا تھا، مگر یتیم ہم آج
نماز ہو رہے ہیں، ادھر امام کا جنازہ لے کر چلے، ایک دو پہاڑ قبر کھدی ہوئی نظر آئی، امام علی کے جنازے کو قبر کے قریب رکھا۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی نقاب پوش ہے جو جنازے کے قریب آیا ہے، میں نے پوچھا من انتا، امام نے نقاب ہٹایا، کہا بیٹا پہچان تیرا بابا، کہا جنازے پہ کیسے موجود ہے، کہا علی حسن ہم پر جاتے ہیں، میں اپنے جنازے پہ کیسے نہ آؤں گا، بس ایک مرتبہ جنازے کو سپرد لحد کر دیا۔ امام حسن فرماتے کہ جب میں واپس پلٹ رہا تھا ایک بزرگ کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اس آواز کے تعاقب میں امام حسن پہنچے، دیکھا ایک ضعیف نادار بزرگ ہے جو گریہ کر رہا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہے۔ امام نے کہا کیا بات ہے، کس لیے گریہ کر رہا ہے، کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، کہا تجھے کھانا پیش کر دیتا ہوں، کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے اس یار سے ملا دو جو مجھے کھانا کھلاتا تھا، کہا اس کا کوئی نام بتاؤ، کہا اس کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کا لہجہ تمہارے لہجے سے بہت ملتا ہے۔ امام حسن گریہ کرنے لگے، فرمایا وہ کیا کہتا تھا، کہا وہ فقط اتنا جملہ کہتا تھا مسکین جالس مسکین، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے، وہ 3 دن سے میری عیادت کو نہیں آیا۔ امام کو پیٹ لیا، فرمایا آج قیامت ہو گئی، وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جانشین رسول میرا، ہم ابھی صبح میں اسے دفنا کے آئے ہیں، ارے ہم پر یہ قیامت کی صبح گزر گئی، ہمارا بابا ہم سے رخصت ہو گیا، اور سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ آج ہماری زینب یتیم ہو گئی، آج سے زینب بے پدر ہو گئی، اب زینب کے سر کا سایہ نہ زینب کے سر پہ باپ کا سایہ، آج زینب بے پدر ہو گئی، آج زینب کے سر سے بابا کا سایہ چل گیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سے ہو گئی بے پدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، آج ہے فرش غم لے ازاں، باپ کے غم میں ناگر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، اور ہل رہا ہے مزار روتی ہے، ماں کی تربت پر کھولے سر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، اور روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، اور دیکھنا ایک دن دکھائے گی شام تجھ کو یہی سر زینب، ہو گئی بے پدر زینب۔
اور ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، اور تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب، ہو گئی آب بدر زینب، ہو گئی آب بدر زینب، مجمع عام ہوگا گلیوں میں، اور ہوگی برے نصر زینب، ہو گئی آب بدر زینب، اور کرتے ہیں جس طرح یتیم بسر، عمر اب یوں کرو بسر زینب، ہو گئی آب بدر زینب، رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی، جا رہا ہے تیرا پدر زینب، ہو گئی آب بدر زینب، اور کم ہے اب رو